یہ کہانی ہے ایک ریلوے لائن کی جو کبھی بلوچستان کی دھڑکن تھی، مگر اب یہاں صرف زنگ آلود پٹریاں ہی رہ گئی ہیں۔ کچھ کوچز وغیرہ بچی تھیں، بعد میں اسے بھی نیلام کر دیا۔ ارے اسے سنبھال کے رکھ لیتے۔ ٹرین کی سروس ہر لحاظ سے ضروری ہے، یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ ہم آپ کو سیر کراتے ہیں بوستان، کان میں ترزئی، مسلم باغ اور جوب کے ریلوے ٹریکس کی، جو تاریخ تو بن گئے مگر مستقبل نہ پا سکے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں رکھا یہ اسٹیم انجن محض ایک پرانا ڈھانچہ نہیں، بلکہ یہ بلوچستان کی ایک صدی پرانی ریلوے تاریخ کی علامت ہے۔ 1913 میں بننے والا یہ نیرو گیج اسٹیم انجن اس منفرد ریلوے نظام کا حصہ تھا جس نے تاریخ رقم کی۔ یہ وہی ٹریک تھا جو کبھی دنیا کی سب سے لمبی نیرو گیج لائن کہلاتا تھا۔ اسی راستے پر ایشیا کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن بھی قائم تھا۔ اس زمانے میں یہ ریلوے صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ بلوچستان کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ آج یہ انجن ایک خاموش یادگار کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہانی ہے کیا اور یہ سفر کیوں رکا؟ آئیے چلتے ہیں بلوچستان کے اس راستے کی طرف جو کبھی زندگی اور رونق کی علامت تھا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے بوستان سے، جو کہ کوئٹہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک ایسا قصبہ جہاں کبھی ریل گاڑی کی آمد و رفت سے زندگی رواں تھی۔ آج وہی پٹریاں خاموش ہیں، اسٹیشن ویران ہے اور زنگ آلود پٹریوں پر اگتی ہوئی جھاڑیاں ٹوٹے ہوئے خواب کی طرح ہیں۔ لوگ اب مہنگی سڑکوں کے سفر کے محتاج ہیں۔ ریل گاڑی یہاں سے آتی جاتی تھی، ہمارے لیے بہت سہولت تھی اس میں۔ اب وہ تمام سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ ہم سے روڈ دور ہے، کرائے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پہلے کرایہ 500 تھا اور اب 1500 ہو گیا ہے۔ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ جوب ویلی ریل ایک تاریخی اہمیت کا حامل ریلوے ٹریک تھا جس کی کل لمبائی تقریباً 295 کلومیٹر تھی۔ اسے اس وقت دنیا کی سب سے لمبی نیرو گیج ریلوے لائن مانا جاتا تھا اور اس پر کل 14 اسٹیشن ہوا کرتے تھے۔ یہ 2 فٹ 6 انچ کی نیرو گیج پٹڑی تھی۔ تنگ ہونے کے باعث پہاڑی علاقوں میں کم خرچ اور زیادہ لچکدار تصور کی جاتی تھی۔ اس ریلوے ٹریک کا سروے جو تھا وہ انجینئر ان چیف کرنل بی اسکاٹ نے 1894 میں کیا اور 1914 میں باقاعدہ کام کا آغاز ہوا، جو کہ بوستان سے سٹارٹ کیا گیا۔ پہلے کھنائی سے آگے زرخون سے آگے یہاں تک چلنا شروع ہو گئی مال گاڑی کی صورت میں، اور اس میں یہ تھا کہ کرومائٹ کی ترسیل ہوتی تھی۔ پھر بعد میں اس سے ریلوے ٹریک کو آگے بڑھا دیا فورٹ سنڈے مین تک، اور یہ جو تھا 1929 میں فورٹ سنڈے مین تک پیسنجر ٹرین چلنے لگی اور ساتھ میں مال گاڑی بھی۔ بوستان سے نکلتے ہی راستہ پہاڑوں کے پیچ و خم سے گزرتا ہے اور پہنچتا ہے کان میں ترزئی۔ یہ اسٹیشن سطح سمندر سے 7292 فٹ کی بلندی پر واقع تھا اور ایشیا کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن مانا جاتا ہے۔ مقابلتاً بھارت کا مشہور شملہ ریلوے اسٹیشن 6811 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یوں کان میں ترزئی اپنی انفرادیت کے ساتھ ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ یہاں کبھی دھواں اگلتے بھاپ کے انجنوں کی سیٹیاں گونجتی تھیں، مگر آج صرف ہوا کا شور باقی ہے۔ اس ریلوے ٹریک کا ایک اہم پڑاؤ مسلم باغ بھی تھا۔ یہ ریلوے صرف سفر نہیں تھا، یہ تجارت اور وسائل کی کہانی بھی تھی۔ مسلم باغ سے کرومائٹ کے انبار انہی پٹریوں کے ذریعے دنیا تک پہنچائے جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جوب ویلی ریلوے زوال کا شکار ہو گئی۔ سن 2005 میں سابق آمر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس ریلوے کی بحالی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ صرف اعلان تک ہی محدود رہا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو براڈ گیج بچھا کے دیں گے، فوری طور پہ انہوں نے اسے نیلام کر دیا 300 ملین کی حقیر رقم پہ، اور وہ جو براڈ گیج بچھانا تھا اس کا سروے ضرور ہوا، اور سروے پھر کہاں گیا اس کہانی کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ اور اس کی کچھ کوچز وغیرہ بچی تھیں جو کہ بوستان پہ کھڑی تھی، بعد میں اسے بھی نیلام کر دیا۔ ارے اسے سنبھال کے رکھ لیتے، کم از کم وہ تاریخی اثاثہ جو ہے ہماری آنے والی نسلیں تو دیکھتی کہ یہاں پہ کبھی ایسی نیرو گیج تھی۔ پاکستان ریلوے کو مجموعی طور پر دہشت گردی نے بھی نقصان پہنچایا۔ علاقے میں حالیہ برسوں میں بڑے حملے بھی ہوئے۔ مثال کے طور پر مارچ 2025 میں براڈ گیج ٹریک پر چلنے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا۔
جس نے ریلوے سروسز کی حفاظت اور عوامی اعتماد پر گہرا اثر چھوڑا۔ دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی پالیسیوں اور فیصلوں نے بھی اس نظام کو کمزور کر دیا، لیکن جوب ویلی ریل کی کہانی اس سے بھی پہلے ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1985 میں اس ریل گاڑی کو جو ہے اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسے جو ہے وہاں تک روک دیا جاتا ہے، مسلم باغ تک۔ لیکن ایک سال تک اسی طرح چلتی ہے، لیکن ایک سال کے بعد اس ریل گاڑی کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، یعنی کہ 1986 میں یہ بند ہوئی۔ یہ سفر جوب تک آتے آتے ایک کڑوی حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ لوگ آج بھی ٹریک کے انتظار میں ہیں، لیکن انہیں صرف باقیات ملتی ہیں، سہولت نہیں۔ ٹرین کی سروس ہر لحاظ سے ضروری ہے، یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ جو ہم ٹیکس پیئرز ہیں تو ہم ٹیکس اسی مد میں دیتے ہیں کہ ہمیں سہولیات مہیا کی جائیں، لیکن ہمیں تاحال ریلوے کی سہولت ہمیں میسر نہیں ہے۔ یہ لائن ایک زمانے میں یہاں کے لوگوں کے لیے سفر اور تجارت کا سب سے بڑا سہارا تھا، لیکن آج اسٹیشن ویران پڑے ہیں، پٹریاں زنگ آلود ہو چکی ہیں اور بیشتر زمین پر غیر قانونی تعمیرات کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ یہاں کی ویران پٹریاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ کبھی یہاں زندگی رواں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کا یہ ریلوے نظام کبھی دوبارہ بحال ہو پائے گا؟ واحد خان، DW اردو، جوب، پاکستان۔